بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں بالکل غفلت بھری زندگی ہے۔ ظاہر کے چند اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور حلیہ ہے، باقی جو اسلام 24 گھنٹے کی ہر چیز سکھاتا ہو اور اس میں ہم ہر چیز بھول گئے چند چیزوں کے سوا، تو ہم ہوش میں کہاں ہیں؟ ہم تو غفلت میں۔ سونے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں ہوا ہو۔ میں دیکھتا ہوں کھڑکیاں اتنی چھوٹی چھوٹی بنائی جاتی ہیں، کراس وینٹیلیشن تو رکھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے کروڑوں کے فلیٹ میں ایک کھڑکی ہے، جب کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو ہوا جب کراس نہیں ہوگی تو ہوا کا فلو نہیں رہے گا اور صحت نہیں ہوگی۔ بہت پہلے میں نے کسی کا ایک مضمون پڑھا تھا یا سنا تھا، وہ جاپان جا کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا میں جہاں جہاں گیا جن چیز سے ملا اتنا ان کو تجربہ ہوا۔ انہوں لوگوں کے گھر میں فرنیچر بہت کم ہے، کہتے ہیں اگر ہم سب فرنیچر ہی بھر دیں گے تو ہوا اور آکسیجن کہاں رہے گی، تو اس لیے وہ کم سے کم کرتے ہیں۔ اس طرح کے بیڈ ملے، انہوں نے کہا کہ لپیٹ کر اٹھا کے رکھ دیا تھوڑی سی جگہ میں، سونا چاہے وہاں بچھا کے سو گئے۔ اور یہ دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ گھر میں کھڑکیاں بنا سکتے تھے، بڑی بڑی کھڑکیاں نہیں بناتے، کراس چھوٹی سی ایک کھڑکی بن جائے تو بھی بہت بڑا فائدہ ہو جائے۔ ایک بڑی ہوگی ایک چھوٹی ہوگی لیکن نہیں ہوتا، اور جو ترتیبی ہماری سونے کی ترتیب سے ہم سو رہے ہیں۔ گدا جس کی ایڈورٹائز بہت زیادہ آ گئی اور مہنگا ہے وہ خرید کے لے کے آئے گا، مال آیا، مال ہی شاید زیادہ برباد کر رہا ہے۔ غریب کے پاس تو سونے کے لیے جو کچھ ہے ایسا ہے جو شاید صحت ہو اس کے پاس، لیکن امیروں کو تو ابھی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کو کچھ تکلیف رہتی ہے؟ میں نے کہا جی دنیا میں وہ تو رہے گی ہی، تو آپ اسے دور کرنے کا کوئی نسخہ بتانا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے ایک گدا ایسا آیا ہے کہ سوئیں گے تو پورا شیپ لے لے گا، جہاں زیادہ وزن رہے گا وہاں وہ حصہ نیچے دب جائے گا اور جہاں کم وزن ہوگا وہ اوپر رہے گا۔ میں نے کہا اس کا کون سا فائدہ ہے؟ اگر زمین پر سونے کی وجہ سے زمین ایسی دبتی ہوتی جس پر سونا سنت ہے تو میں سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہے۔ زمین تو نہیں دبتی کہ سورین کے پاس زیادہ دب گئی، سر کے پاس کم دبی ہے، زمین تو نہیں دبتی۔ اس کا مطلب زمین نہیں دبتی اور آپ علیہ السلام اس پر سوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ایسی سخت چیز نفع کی ہے۔ یہ تو سراسر ہے۔ انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے کہا، میں نے کہا یہ سب بات میرے پاس مت کرو، یہ ایڈورٹائز کر کے بیچ کر تھوڑا نفع بتاتے ہیں اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آدمی لیزی ہو جائے گا، بالکل ایک دم سست ہو جائے گا۔ تو جس طرح کے کہیں کوئی ایڈورٹائز سن لیا، کوئی چیز مہنگی آ گئی بازار میں، تو ابھی تو ایک صاحب نے کہا مجھ سے وہ آپ کو بار بار پیشاب ہو رہا ہے رات میں؟ میں نے کہا جی ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے باتھ روم تک جانے میں تکلیف ہو تو اس کے لیے ایک چیز آئی ہے۔ ہم نے کہا اچھا وہ کیا آئی ہے؟ کہہ لیں بس وہ بستر کے پاس رکھ لیں، وہیں پیشاب کریں۔ میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم باتھ روم تک جا سکتے ہیں تو ہم یہ چیز لا کر اپنے آپ کو مجبور کیوں سمجھیں؟ ہم تو باتھ روم تک ہی جائیں گے۔ تو جو نئی چیز آئی وہ آنا چاہیے، نئی چیز آئی ایڈورٹائز کو بھی تو کھانا چاہیے، ویسی چیزوں کے درمیان سونا چاہیے۔ ابھی یہ تو گوگل کی دنیا ہے، نیٹ کی دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، دنیا بہت جلدی سے سب باتیں سن لے رہی ہے۔ یہ جو رات کو مچھر مارنے کے لیے جتنے لیکوڈ جتنے جلا کر پورے کمرے کے اندر دھواں پیدا کیا جاتا ہے، دھواں نہ صحیح تو خوشبو اس طرح کی پیدا کی جاتی ہے، یہ مچھر تو مار سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ انسان کو نقصان کرتی ہے۔ لیکن نہیں، سب لائے ہیں اس لیے ہم بھی لائیں گے۔ کاش ہم تلاش کرتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہت سی چیزیں ملے گی۔ ایڈوانس دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام پرانا ہو گیا ہے، اسلام تو رہتی دنیا تک ایڈوانس رہے گا، وہ تو جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے اسلام ہے۔ ہر شعبے میں ہر وقت کی رہبری ہے، کہیں ایسی نہیں کہ رہبری نہیں ہے۔ کہنے لگا ایسا گدا ہے سوئیے، میں نے کہا نہیں بھائی میں تو آرام سے جہاں سوتا ہوں وہیں سوؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے چٹائی پر سوئے، ٹھیک ہے، اگر بیڈ لائے تو بیڈ پہ سو، لیکن گدا تو اتنا نرم مت لو کہ جس طرح سے چاہے شیپ تمہارا بن جائے۔ تو بس یہ غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور جو کچھ کرتے ہیں اس کو پوچھ کر کرنے کی توفیق دے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا رہبری کرتی ہے۔